الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں حافظ قاری محمد حمزہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل الحمزہ قرآن اکیڈمی۔ سامعین ذی وقار، آج ہم آپ کے سامنے سبق نمبر 15 میم ساکن کے قواعد لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ جتنے بھی اسباق ہیں میرے اس یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، آپ تمام احباب جنہوں نے وہ اسباق نہیں دیکھے وہ جا کے وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ان تمام اسباق کی پلے لسٹ کا لنک میں ادھر ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گا اور اوپر آئی بٹن میں انشاءاللہ آپ کو دکھ جائے گا۔ سامعین ذی وقار، سبق نمبر 15 کی جانب بڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا سیکھنا ہے، کیا سمجھنا ہے، اس کے قواعد کیا ہیں۔ سبق نمبر 15 کا جو نام ہے وہ میم ساکن کے قواعد۔ جس طرح ہم نے پیچھے اگر آپ کو یاد ہو نون ساکن کے اور تنوین کے قواعد پڑھے ہیں، اسی طریقے سے میم ساکن کے بھی قواعد ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 قواعد تھے۔ پہلا اظہار، اخفا، ادغام، اقلاب، 4 قاعدے تھے، جبکہ میم ساکن کے 3 قاعدے ہیں۔ ٹھیک ہے، میم ساکن سے کیا مراد ہے؟ یعنی میم کے اوپر علامت کون سی ہوگی؟ جزم ہوگی۔ ٹھیک ہے، میم ساکن کے 3 قواعد میں سے پہلا قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ ٹھیک ہے، ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے ادغام شفوی۔ دوسرا قاعدہ ہمارے پاس ہے اخفاء شفوی۔ ٹھیک ہے، اور جو تیسرا قاعدہ ہے اس کا نام ہے اظہار شفوی۔ بڑے آسان قاعدے ہیں، کوئی مشکل بات نہیں ہے، بس تھوڑی سی توجہ آپ نے دینی ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ جتنے بھی میں قواعد پیچھے سے سکھاتا آ رہا ہوں، میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بڑے آسان اس میں جو ہے آپ کو سمجھاؤں، اور امید ہے آپ کو سمجھ بھی آتی ہوگی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی کوئی بات ہو جو آپ کو سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ مجھے کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی کلاس کے متعلق کوئی معلومات لینی ہے، انفارمیشن لینی ہے، تو آپ کے سامنے میرا یہ واٹس ایپ نمبر چل رہا ہے، آپ اس سے مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں، ہماری اکیڈمی سے رابطہ کریں، انشاءاللہ اس کی بھی آپ کو بریفنگ دی جائے گی۔ ادغام شفوی کا قاعدہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، کیونکہ قاعدے میم ساکن کے ہیں تو ہم نے میم ساکن کے گرد ہی گھومنا ہے۔ جس طرح ہم نے نون ساکن اور تنوین کے قاعدے پڑھے تھے تو وہ قاعدے نون ساکن اور تنوین کے گرد ہی گھومتے تھے، اسی طرح اگر میم ساکن کے قواعد ہیں تو میم ساکن کے گرد ہی گھومیں گے۔ اب پہلا قاعدے کو بڑا غور سے سمجھیے گا، بڑا آسان ہے، سمجھیے، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گا۔ پہلا قاعدہ ادغام شفوی، اس کو دیکھتے ہیں یہ کیسے ہوگا۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا، یعنی میم ساکن اس کے بعد جو بھی ورڈ آ رہا ہے اگر وہ میم ہے، جو بھی حرف آ رہا ہے اگر وہ میم ہے تو بس ہمیں پتا ہوگا کہ وہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، ادغام شفوی لگ رہا ہے۔ اور اس میں جب ادغام شفوی ہوگا تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ غنہ بھی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد جب دوسری میم آ جائے گی، غور سے سمجھیے، میم ساکن ہو اس کے بعد جب دوسری میم آ جائے تو میم ساکن میں ادغام شفوی ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کیا کریں گے؟ اس میں غنہ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اتنی بات امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی آگے مشق میں جائیں گے تو وہاں بھی آپ کو انشاءاللہ میں بریف کروں گا۔ ٹھیک ہے، دوسرے قاعدے کی طرف چلتے ہیں، اس کا نام ہے اخفاء شفوی۔ ٹھیک ہے، یہ پروناؤنس بھی کر لیں، بول بھی لیں ساتھ، تاکہ آپ کو قاعدے کے نام بولنا بھی آ جائے اور تھوڑا سا یاد بھی ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اخفاء شفوی۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے، بس اتنا سے یاد رکھنا ہے۔ وہاں کیا ہو رہا تھا اوپر والے ادغام شفوی میں کہ میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی تھی۔ اخفاء شفوی میں کیا ہوگا کہ میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا، بس میم ساکن کے بعد جو بھی ورڈ آئے اگر وہ با ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے یہاں کون سا قاعدہ لگے گا؟ اخفاء شفوی کا قاعدہ لگے گا۔ ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ جب میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا تو میم ساکن میں اخفاء شفوی ہوگا، یعنی غنہ ہوگا۔ اس سے ہمیں پتہ چلا، سمجھیے گا،
کہ غنہ ادغام شفوی میں بھی ہوگا اور اخفائے شفوی میں بھی ہوگا. فرق بس ان میں کرنے کا ہمیں یہ ہے کہ اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے گی تو ادغام شفوی، اگر میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے گا تو اخفاء شفوی. اب ہم تیسرے قاعدے کی طرف چلتے ہیں. امید آپ کو پچھلے دو قاعدے سمجھ آئے ہوں گے. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ آئے تو تھوڑا سا ویڈیو دوبارہ پیچھے کیجئے اور اس کو سمجھ لیجئے. اظہار شفوی تیسرا اور آخری قاعدہ. ٹھیک ہے، اظہار شفوی بڑا آسان ہے، اس کو بھی غور سے سمجھیں. میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ، ٹھیک ہے، ان کے علاوہ کیوں، اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے گی تو ہم نے قاعدہ پہلا پڑھا وہ ادغام شفوی ہو جائے گا، اور اگر میم ساکن کے بعد حرف با آئے گا تو وہ ہمیں قاعدہ پڑھا کہ اخفاء شفوی ہو جائے گا. یہ آسان، اس سے بھی آسان قاعدہ یہ ہے کہ ان دونوں کو چھوڑ کے کوئی بھی حرف آ جائے، یعنی میم ساکن کے بعد اگر میم پائی جائے گی تو ادغام شفوی ہوگا، اور اگر اخفاء شفوی کب ہوگا، جب میم ساکن کے بعد با پائے جائے. تو اگر میم بھی نہ ہو با بھی نہ ہو کوئی اور حرف آئے تو بس ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، اظہار شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو میم ساکن میں اظہار شفوی ہوگا. ٹھیک ہے، با بھی نہ ہو میم بھی نہ ہو کوئی اور حرف ہو تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی غنہ نہیں کریں گے. یہ بھی بات یاد رکھنی ہے. ادغام شفوی اس میں بھی غنہ ہوگا، اخفاء شفوی اس میں بھی غنہ ہوگا، لیکن جب آئے گی باری اظہار شفوی کی تو اس میں غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، ان کی پہچان کر لیں. امید ہے آپ کو ان کو قاعدے جو ہیں وہ سمجھ آ گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں اور اس کی مشق میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا پڑھنا ہے، کیا کیا سیکھنا ہے، کس طرح اب ہم امپلیمنٹ کرتے ہیں نا، اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئی یا نہیں آئی. ٹھیک ہے، اب غور کریں جی. پہلا لفظ، ٹھیک ہے، پہلی لائن میں آپ کو چلیں ہجوں سے پڑھا دیتا ہوں، تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم روانگی سے ہی اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. اب آپ غور سے دیکھیں کہ اس پہلے میں آپ کو نا جج کرنے کا اس میں قاعدہ کیسے لگ رہا ہے اس کو جج کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. پہلے سب چھوڑ دیں، اس پورے لفظ کے اندر آپ دیکھیں کہ آپ کو میم ساکن نظر آ رہا ہے، یعنی میم ساکن سے کیا مراد ہے ہماری، میم کے اوپر جزم. تو آپ کا فوراً یہ آنسر آئے گا کہ ہاں جی میم ساکن یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ میم کے اوپر یہاں پہ جزم چلی ہے. اب ہم اپنے قاعدوں کو اپنے ذہن میں لائیں گے کہ ہم نے پہلے ہم نے دیکھنا ہے، دیکھیں تین قاعدے ترتیب سے ہم نے جب پڑھے نا تو ترتیب سے ہم اس کو امپلیمنٹ کر دیں گے. ادغام شفوی کب ہوتا تھا یار، جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آتی تھی. تو ہم نے اس لفظ میں دیکھنا ہے کہ ہاں یار میم ساکن ہے اور اس کے بعد یہ جو میم، اب اس کے اوپر شد ہے جزم ہے کچھ بھی ہو وہ اس سے تعلق نہیں ہمارا. ہم نے دیکھنا ہے کہ بھائی میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو ہاں بھائی یہاں تو آ رہی ہے، تو ہمیں فوراً سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب ادغام شفوی لگتا ہے تو غنہ بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور باقی غنہ جہاں ہم کریں گے اس کے علاوہ وہ ہم نے پچھلے قواعد پڑھی ہوں گے. جس طرح ابھی ہم پہلے یہاں پہ کریں گے تو نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے تو تا حروف اخفا میں شامل ہے. دیکھیں سب قواعد کو ساتھ ساتھ جب آگے چلتے ہیں نا تو پیچھے بھی سب یاد رکھنا پڑے گا. پچھلے سارے قواعد اسی لفظوں میں امپلیمنٹ ہوتے رہیں گے. ٹھیک ہے، ان کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. جو احباب ابھی یہ سبق دیکھ رہے ہیں انہوں نے پچھلے اسباق نہیں دیکھے تو میرا ان سے یہ التماس ہے کہ وہ پچھلے اسباق کو دیکھیں، سمجھیں، پھر آگے آئیں، تو انشاءاللہ ان کو پھر سمجھنے میں پڑھنے میں بھی مزہ آئے گا. ٹھیک ہے، اب اس لفظ کی ہم بغیر ٹائم ویسٹ کیے جو ہے نا ہجے کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. اس پوری لائن کی انشاءاللہ میں آپ کو ہجے کراتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کی کیا کریں گے، حمزہ زبر ان تا پیش میم. اچھا جی، اب یہ بھی قاعدہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ میم ساکن جب کوئی حرف ساکن ہو اور اس کے بعد تشدید آ جائے تو ساکن والے حرف کو اسکپ کر کے ڈائریکٹ تشدید والے حرف سے ملا دیتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے پچھلے سبق میں تشدید والے سبق میں اس کو پڑھا تھا. ٹھیک ہے، وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. تا پیش میم تم. ٹھیک ہے، اب کیونکہ تا ہے تو اخفا کی وجہ سے غنہ ہوگا، تم. ٹھیک ہے، پھر میم پیش وا مل، تم مل تم، یہ ادغام شفوی کی وجہ سے غنہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، لام سے لی مغلی، میم پیش واو مو.
واو مدہ، مظلمون، اور پھر نون زبر نا. اب پورا لفظ پڑھتے ہیں. انتم مظلمون، ٹھیک ہے، انتم مظلمون، ٹھیک ہے. اگلا لفظ دیکھیں. میں نے کیا ججمنٹ کا طریقہ بتایا کہ سب سے پہلے کچھ بھی نہیں دیکھنا. قاعدہ کون سے ہیں، کس کے قواعد ہیں؟ میم ساکن. تو بس پہلے میم ساکن کو اس لفظ میں ڈھونڈ لیں. اس لفظ میں میم ساکن نظر آ رہا ہے، آپ کہیں گے ہاں جی یہ سامنے لکھا ہوا یہ والا. اس کے بعد دیکھیں کون سا حرف آ رہا ہے، آپ کہیں گے تا آ رہا ہے. تو ہم نے 3 قاعدوں کو پہلے ذہن میں لانا. یار اگر میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے تو ادغام شفوی ہوتا ہے. یہاں دوسری میم نہیں آ رہی، یہاں تو تا آ رہا ہے. اچھا دوسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا یار، وہ پڑھا تھا ہم نے اخفاء شفوی. وہ کب ہوتا تھا؟ جب میم ساکن کے بعد با آ جائے. تو یار یہاں تو با بھی نہیں ہے. تو تیسرا قاعدہ ہم نے پڑھا تھا کہ ان دونوں کا اگر علاوہ کوئی حرف آ جائے، یعنی میم بھی نہ آئے اور با بھی نہ آئے، تو قاعدہ لگتا ہے اظہار شفوی. ہاں یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اظہار شفوی. ٹھیک ہے، یہ سوچنے کا تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہے، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی. اظہار شفوی لگ رہا ہے کیونکہ میم ساکن کے بعد تار ہے، یعنی غیر، یعنی غیر کہہ رہا ہوں، میم ساکن بھی نہیں آ رہا، میم بھی نہیں آ رہا اور با بھی نہیں آ رہا، تا آ رہا ہے. تو اس لیے یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے کیونکہ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ اظہار شفوی کا. ٹھیک ہے، اب اس کی کر لیتے ہیں. حمزہ زبر آ، لام زبر میم لم، علم، تا زبر تا، علم تا، را زبر را، علم تارا، علم تارا. ٹھیک ہے، بڑا آسان لفظ ہے. اگلے کی طرف اگر موو کریں تو پھر ہم نے اس میں غور کرنا ہے کہ یار اس لفظ میں ہمیں میم ساکن نظر آ رہا ہے. تو آپ کہیں گے ہاں جی یہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے اس کے بعد فوراً بعد کون سا حرف آ رہا ہے. آپ کہیں گے جی با آ رہا ہے. تو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے. یار ادغام شفوی کب ہوتا تھا؟ جب میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے. یہاں تو نہیں ہے، یہاں تو با ہے. اچھا دوسرا قاعدہ بھی پڑھا تھا ہم نے اخفاء شفوی کا. میم ساکن کے بعد با آ جائے. ہاں یہاں با آ رہا ہے، تو یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اخفاء شفوی. ٹھیک ہے، اور غنہ بھی کریں گے. ٹھیک ہے، پہلے میں غنہ ہوگا اخفاء کی وجہ سے. ٹھیک ہے، کیونکہ تار ہے، تعارف اخفاء میں شامل ہے نون ساکن کے بعد. ٹھیک ہے، کاف پیش نون کن، تا پیش میم تم، کون تم، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی. کیا بن گیا؟ کون تم بھی ہی. ٹھیک ہے، کون تم بھی ہی. اخفاء شفوی میں غنہ ہوتا ہے، اس لیے ہم نے غنہ بھی یہاں پہ کیا. اگلا دیکھیں، ہا پیش میم ہوم. ٹھیک ہے، یہاں بھی پہلے قاعدے کو امپلیمنٹ دیکھنے کیا ہوگا. پہلے اس پورے لفظ میں دیکھیں میم ساکن ہے، آپ کہیں گے ہاں جی یہ ہے ہمارے سامنے ہے. اچھا میم ساکن کے فوراً بعد فا آ رہا ہے. جی جی آ رہا ہے. ہاں ادغام شفوی پڑھا تھا اس میں میم آتا ہے. نہیں یہ نہیں ہو سکتا، ادغام شفوی کا قاعدہ کیا نہیں لگے گا. اخفاء شفوی دیکھا تھا، نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتا، اس میں با آنا چاہیے. اب میم کو بھی ہٹا دیا، با بھی ہٹا دیا، یہ تو فا آ رہا ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے تو اظہار شفوی ہوتا ہے. اظہار شفوی لگ رہا ہے. ہا پیش میم ہوم، فا زیر یا فی، یا مدہ، ہا زبر الف، ہا. کیا بن گیا؟ ہم فی ہا، ہم فی ہا. پہلے میں یا مدہ ہے اور دوسرے میں الف مدہ. ٹھیک ہے، یہ پچھلے قاعدے شروع کے قاعدے ہیں، یاد رکھنا چاہیے. اب میں آپ کو رواں پڑھاتا ہوں. ٹھیک ہے، رواں پڑھیں، مشکل نہیں ہے. ہجے سے جو ہے نا کوشش آپ کریں. ہجے اب اتنا ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں آپ کو ہجے آ گئے ہوں گے. یہ لفظ قاعدہ یہاں پہ لگ رہا ہے، آپ دیکھیں میم ساکن کے بعد دوسری میم آ رہی ہے ادغام شفوی. اب اس کو پڑھتے ہیں. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، سب قلقلہ بھی ہو رہا ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ. ٹھیک ہے، دوسرا دیکھیں وَالْأَمْرُ. ٹھیک ہے، میم ساکن کے بعد را آ رہا ہے، با بھی نہیں ہے، میم بھی نہیں ہے، تو اظہار شفوی ہو رہا ہے، غنہ نہیں ہوگا. وَالْأَمْرُ. پھر تأتیہم بآیت، اخفاء شفوی، تأتیہم بآیت. ٹھیک ہے، اگلے کو دیکھیں امضا. میم ساکن کے بعد ضاد ہے تو کون سا؟ اظہار شفوی. ٹھیک ہے، آتیتکم من کتاب،
آتیتکم من کتاب، ٹھیک ہے. اگلا لم یلد، اظہار شفوی. علیکم بوکیل، اخفاء شفوی. وَأَمْطَرْنَا، ٹھیک ہے. وَأَمْطَرْنَا، اگلے کو دیکھیں. فَهُمْ مُقْمَحُونَ، فَهُمْ مُقْمَحُونَ، ادغام شفوی. لَكُمْ دِینُكُمْ، کون سا؟ جی جی، اظہار شفوی، کیونکہ با بھی نہیں اور میم بھی نہیں ہے تو اظہار شفوی. لَكُمْ دِینُكُمْ، ٹھیک ہے. اگلے میں اخفاء شفوی. ترمیہم بحجارت، ٹھیک ہے. ترمیہم بحجارت، ٹھیک ہے. الم نشرح، الم نشرح. وهم معرضون، ٹھیک ہے. وهم معرضون، ادغام شفوی ہوا اس میں. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کم پہ گناہ نہیں ہوگا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، کیونکہ یہاں پہ قاعدہ کون سا لگ رہا ہے؟ اظہار شفوی، کیونکہ میم ساکن کے بعد حمزہ آ رہا ہے اور وہ نہ با ہے وہ میم ہے، ان کے علاوہ ہے تو اظہار شفوی. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، ٹھیک ہے. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اخفاء شفوی. أَمْ صَبَرْنَا، أَمْ صَبَرْنَا. اگلا لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى، ٹھیک ہے. لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَى، ادغام شفوی ہوا. ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ، ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ. اچھا جی، اب اگلا دیکھیں. بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، ٹھیک ہے. یہاں کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ اخفاء شفوی کا، ٹھیک ہے. بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ، ٹھیک ہے. اگلا عَلَيْهِمْ غَضَبٌ، عَلَيْهِمْ غَضَبٌ، اظہار شفوی، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہماری یہ مشق، یہ مکمل سبق نمبر 15 مکمل ہوا. تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کچھ چیز نہ سمجھ آئے تو اس کو ویڈیو کو دوبارہ سے جو ہے، کیونکہ ریکارڈڈ ویڈیو ہے تو اس کو دوبارہ سے آپ پیچھے کر کے دیکھیں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی. پھر بھی کوئی بات سمجھ نہ آئے تو کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ